اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فأوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور فرعون نے کہا، اے درباریو، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، تو اے حامان میرے لیے گارے پر آگ جلا اور پھر میرے لیے ایک اونچا محل بنا، شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک لوں، اور بے شک میں تو اسے جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو اس کا انکار کرتے ہوئے فرعون نے اپنے دربار میں موجود تمام لوگوں سے کہا، درباریوں میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، یعنی میں ہی تمہارا نعوذ باللہ خدا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ پھر اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا کہ حامان میرے لیے گارے پر آگ جلا کر اینٹیں تیار کرو اور میرے لیے ایک انتہائی اونچا محل بناؤ، شاید میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں، جانک لوں، نعوذ باللہ، اور بے شک میں تو موسیٰ کو اپنے دعوے میں جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک معبود ہے جس نے اسے اپنا رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے۔ فرعون نے یہ گمان کیا تھا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مکان ہے اور وہ جسم ہے کہ اس تک پہنچنا ممکن ہوگا، اس لیے اس نے حامان کو عمارت وغیرہ بنانے کا حکم دیا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مکانات سے بھی پاک ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک بہت بڑی لوگ غلطی کرتے ہیں، چھوٹے جب بچوں سے پوچھتے ہیں خدا کہاں رہتا ہے، وہ کہتے ہیں آسمانوں میں رہتا ہے۔ یہ جملہ غلط ہے، کفریہ جملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں نہیں رہتا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ رب آسمانوں میں رہتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیں کوئی جگہ متعین کرنا پڑے گی۔ جب جگہ متعین کریں گے تو پھر ہمیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اس جگہ کی اونچائی کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے، تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے جسم پر دلالت کریں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے لیے جسم ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا عقیدہ یہ کہ اپنی شایان شان زمین و آسمان میں جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ حامان نے فرعون کے حکم پر عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس نے ایک اونچی دیوار بنائی، اور دیوار تعمیرات جو ہے وہ تعمیر کی گئی، اور اس میں دنیا کے اس دیوار کے جو ہے برابر دنیا کی کوئی بھی عمارت نہ تھی۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اینٹیں بنانے والا یہی حامان تھا، اور اسی نے فرعون کے کہنے پر جو ہے سب سے اونچی دنیا میں دیوار بنائی تھی۔ وَاسْتَكْبَرَ وَهُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَّذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بے جا تکبر کیا، وہ سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا نہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دربار میں پھینک دیا، دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اس آیت اور بعد والی آیت کریمہ کا خلاصہ یہ کہ فرعون اور اس کے لشکریوں نے مصر کی زمین میں بے جا تکبر کیا اور حق کو نہ مانا اور باطل پر رہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں اپنے اعمال کے حساب اور ان کی جزا کے لیے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا، تو ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا، اور وہ تمام کے تمام دریا میں ڈوب کر غرق ہو گئے۔ یعنی فرعون کا جو ساری زندگی کا تکبر تھا کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں، وہ بندے کو بندہ نہ سمجھتا تھا، تو ارشاد فرمایا ہم نے اس کا سارے کا سارا تکبر جو ہے پانی کے اندر ملا کر اس کو غرق کر دیا۔ یہ قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کئی ایک مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان واقعات سے نبی پاک علیہ السلام کی امت ان کے عروج و زوال پڑھ کر عبرت حاصل کی جائے، اور ان لوگوں کے واقعات سے جو ہے اپنے آپ کو سدھارا جائے۔ افسوس کہ فی زمانہ لوگ اس مقصد سے انتہائی غفلت کا شکار ہیں۔ سابقہ قوموں کی عملی حالات ان کی عبرتناک انجام سے نصیحت وغیرہ حاصل نہیں کرتے۔ تو مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے اندر دیگر انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے واقعات، جیسا کہ بعض انبیاء کے قوموں کے اور ان کے واقعات بار بار قرآن پاک کے اندر ذکر کیے، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن کریم فرقان مجید کو پڑھ کر ما قبل امت کے عروج و زوال سے جو ہے وہ عبرت حاصل کرے اور اپنے اعمال و افعال کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔